حامدا للہ تعالی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج کی ہماری ویڈیوز کا مقصد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں، کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ کہ دیکھیں، نماز جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن اور مظہر ہے۔ انسان نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوں گے؟ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی سارے اعمال اچھے، اگر نماز اچھی نہ نکلی تو کوئی عمل بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی امام کے ساتھ، جب امام اللہ اکبر کہے تو نماز پڑھنے والا بھی اللہ اکبر کہے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ میرے بھائیوں، جس کو جہنم کے چھٹکارے کا پروانہ مل گیا وہ تو کامیاب ہے۔ اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا، یعنی انسان منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ یہ 2 پروانے بڑے خاص پروانے ہیں۔ اب کس کس کو پتہ ہے کہ میں مرتے وقت مسلمان ہو کر مرتا ہوں یا میں کافر ہو کر مرتا ہوں؟ لیکن صرف 40 دن، 40 سال نہیں، 40 ماہ نہیں، صرف 40 دن جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی، وہ دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ دنیا کا ہر کام میں جو ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے باقی جتنے بھی دین کے ارکان ہیں سب کو قائم کر دیا۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا، اس نے سب ارکان کو ترک کر دیا۔
تو میرے بھائی دوستو، آج دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال ہے، اگر کسی کو کہیں کہ شادی پہ جانا ہے تو کیا کہے گا؟ رک جائیں، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ لیکن جب نماز کے لیے گئے تو کیا جواب ملتا ہے؟ کہ ہمارے کپڑے خراب، ہمارے کپڑے خراب ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، مومن کے لیے تو یہ ہے کہ مومن ہر وقت پاک صاف رہے، مومن ہر وقت پاک صاف رہے، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہو۔ تو دنیا کا ہر کام جو ہے قیمتی سے قیمتی کام ہو، لیکن جب نماز کا بلاوا آ جائے، مؤذن اللہ اکبر کہہ دے، تو دنیا کا قیمتی سے قیمتی کام کو ترک کر دے، دنیا کا قیمتی سے قیمتی کام کو بھی ترک کر دے، وہ کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے، اگر فرض نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اگر فرض نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور اگر نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائی دوستو، جب گھر سے مسجد کی طرف چل کر آئیں گے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک ایک گناہ معاف ہوگا، ایک ایک گناہ معاف ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، کوشش کیا کریں کہ مسجد میں آئیں، جیسے ہی اذان ہو، دنیا کا جو بھی کام ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو ترک کر دیں، مسجد کی طرف آ جائیں، 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد کی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو جتنا وقت بھی بیٹھا رہے گا اس کا سارا وقت کس میں شامل ہو رہا ہے؟ نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے، نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر مسواک کرتا ہے تو ایک نماز کا ثواب کیا ہے؟ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو کتنا نمازوں کا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب۔ اور کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ ایسے ہی کوئی مجبوری نہیں ہے تو گھر میں نماز نہ پڑھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی سخت حدیث، کیا فرمایا کہ میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو میرے بھائی دوستو، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عذر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اس کو پتہ ہے کہ میرا دشمن باہر کھڑا ہوا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا مجھے مار دے گا، ٹھیک ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ یا بارش آ گئی اور اتنا کیچڑ ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے تو میں گر جاؤں گا، مجھے چوٹ لگ جائے گی، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، مسجد کی طرف جائیں تو روڈ بنے ہوئے ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں ادا کریں جماعت۔ اور دوسری بات کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں، خود بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، گھر والوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اپنے دوست احباب کو کہیں، اور اپنے محلے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو نماز کی دعوت دیں۔ اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے ایک شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، نماز اس نے شروع کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اور میرے بھائی دوستو، ایک اور بات، بڑی اہم بات، کہ انسان سے جتنے بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں نا، مثال کے طور پر انسان کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، چلو 12 سال کی عمر کے بعد وہ بالغ ہو گیا، اب 8 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، 8 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اب نمازوں کی قضا بھی کرنی، کیونکہ فرائض جو ہیں اس کی معافی نہیں ہے۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی ارکان ہیں، اگر یہ چھوڑ دے جو فرض ہیں، تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں، جتنی معافی مانگتا رہے۔ تو اب اس کی کیا کرے؟ 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال کے اندر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں،
تو اب 20 سال کی عمر اس نے نماز شروع کر دی. اب اس نے نمازوں کی قضا کرنی ہے 8 سال کے اندر. کہ کوشش کرے کہ جیسے ہی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے. ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ ایک نماز قضا لازمی کرے. روزانہ کی ترتیب بنا لے. 8 سال تک کرتا رہے گا تو اس کی پیچھے والی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ قضا جو چھوٹ گئی تھی نہیں پڑھی، وہ بھی نمازیں ان کی قضا ہو جائے گی. اور جو ادا کر رہا ہے ان کے ساتھ ہر ایک ادا کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے. عصر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز کے ساتھ ایک نماز نیت کر لے کہ میری جتنی نمازیں رہتی ہیں تو جتنے دن مطلب کہ 8 سال ہو گئے نا، ان میں سے پہلے دن کی، دوسرے دن کی ہیں، تیسرے دن کی ہیں، اس طرح نمازوں کی قضا بھی ہو جائے گی اور آگے ادا بھی ہو جائے گی. لیکن یہ انسان کے اوپر لازمی ہے کہ انسان نے ان کی قضا کرنی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہے میرے بھائیوں. تو کوشش کریں خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھیں، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز کہ جس کے اندر نہ سجدہ صحیح ہو، نہ ہی رکوع صحیح ہو، نہ قیام صحیح ہو، تو مرغی کی ٹھونگے کی طرح بس اس نے سجدہ کیا، ایسے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز کو کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تیری ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جس کے اندر خشوع خضوع ہو، رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے، اور قبول کی جاتی ہے. اور میرے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے جو نماز کے اندر بھی چوری کرتے ہیں، جو نماز کے اندر بھی چوری کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم ان کو جو بات بھی سمجھ نہ آتی وہ پوچھ لیا کرتے تھے، اللہ کہ نماز کے اندر بھی چوری، وہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ انسان رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے، رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے، قیام صحیح طریقے سے نہ کرے. تو کوشش کیا کریں نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، اور اپنے اندر اخلاص پیدا فرمائیں. نیت کریں کہ اللہ جب بھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے پہلے نیت کریں اللہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میں تیرے اخلاص کی وجہ سے، یعنی تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں، یہ اتنی خاص ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تمام دوستوں کے لیے جتنے مومن لوگ ہیں، تاکہ کوئی ایک انسان بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے. مجھے بھی اجر ملے گا. آپ حضرات اگر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا.